حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر گھر میں سانپ نکل آئے نا تو پہلے اس کو حوالہ دو. یعنی کہ اگر سانپ نکلے تو پہلے اس کو کہو کہ ہم نوح اور سلیمان بن داؤد کے عہد اقرار کی روح سے یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں نہ ستاؤ. اور اگر پھر بھی سانپ نکل آئے تو حکم یہ ہے کہ اسے مار دو. یہی آپ کے ریلیشن شپ میں بھی ہے. سب سے پہلے سمجھاؤ، پیار سے بتاؤ اور یہ بتانے کی کوشش کرو کہ ریلیشن شپ کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی نہ مانے اور مسلسل جو ہے وہ اذیت یا تکلیف جو ہے وہ تمہیں اٹھانی پڑے تو کہیں بھی رشتہ نبھانے کے لیے جو ہے وہ زور نہیں دیا گیا. کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم ذہنی یا جسمانی اذیت جو ہے یا کشٹ اٹھاتے رہو یا برداشت کرتے رہو. میں اس واقعے کی بات کر رہی ہوں جو شادمان میں پیش آیا. لاہور جیسے بڑے شہر شادمان کے علاقے میں ایک بڑے ہی امیر گھر کی لڑکی جس کے باپ نے اس کو جو ہے وہ ڈیفنس میں جو ہے وہ گھر لے کے دیا، اس کو پیسہ دیا، داماد کو بھرتا رہا، سسرالیوں کو جو ہے وہ پیسے دیتا رہا، لیکن پھر بھی سسرال والے جو ہے وہ گاہے بگاہے ان سے مطالبہ کرتے رہے کہ اور پیسے لے کے آؤ، اور کروڑوں روپے کے مطالبات جو ہے وہ سامنے آئے. اپنی بیٹی کا گھر بسا رہے، باپ نے کروڑوں روپے جو ہے وہ لٹاتا رہا اور بیٹی کو جو ہے جو ذہنی کوفت، اذیت یا تشدد وہ برداشت کر رہی تھی وہاں پہ، جب وہ اپنے باپ کو کہتی تھی تو باپ سنتا نہیں تھا، بلکہ باپ اس کو یہ کہہ کے چپ کروا دیتا تھا کہ بیٹا اپنا گھر بساؤ، تمہارے لیے تمہارا گھر بسانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. شوہر جو ہے وہ دنیا کا قیمتی ترین انسان ہے اور سسرال والوں سے بڑا جو ہے وہ کوئی اچھا انسان ہی دنیا میں جو ہے وہ نہیں آیا. اور باپ جو ہے وہ یہ سمجھا کے جو ہے وہ بیٹی کو توڑ دیتا تھا، کیونکہ بیٹیوں کے ساتھ ہمیشہ یہ پرابلم رہتی ہے. عورتوں کو ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بس تم نے اپنا گھر بسانا ہے. جو گھر بسا کے خاموشی سے چپ کر کے جو ہے اذیت اور جو دہشت گردی سہتی رہتی ہے سسرالیوں کی، وہ بہت اچھی عورت ہے. وہ آپ کے پاکستان کی سب سے بہت بڑی عورت ہے کہ جو سسرالیوں کا جو ہے وہ ظلم سہ کر جو ہے وہ خاموش رہے. لیکن وہ بڑی غلط عورت ہے کہ جو سسرالیوں کا ظلم سہ کر جو ہے وہ بول پڑے. جو سسرالی جو ہے وہ اس پر ذہنی یا جسمانی تشدد کرتے ہیں تو ان کے خلاف آواز اٹھا لے. اسی طرح یہ لڑکی بھی بیچاری جو ہے وہ اس نے اپنے باپ سے کئی دفعہ کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور یہ مجھے جو ہے وہ اس طرح ذہنی ٹارچر کرتا ہے، اذیت کرتا ہے. لیکن باپ اس کو اپنے گھر نہیں لے کے گیا، اتنا پیسے والا باپ تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس بات کو نہیں سمجھا. اس قتل کا ذمہ دار وہ سسرالی اور اس کا شوہر تو ہے ہی ہے، لیکن وہ باپ بھی ہے، وہ معاشرہ بھی ہے جس نے اس بہن کو، اس بیٹی کے درد کو نہیں سمجھا اور آج اس کا جنازہ اٹھا لیا. مار ڈالا نا. جب مار ڈالتے ہیں تب آپ لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اچھا ہماری بہن بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اچھا بیچاری بتاتی تھی، بیچاری کہتی تھی، اس وقت ہم نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا. لیکن جب ہو رہا ہوتا ہے تب ہر کوئی عورت کو گندا کرتا ہے، تب ہر کوئی عورت کو کہتا ہے تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم نے اپنے شوہر کو بدنام کر دیا، تم نے اپنے سسرال والوں کو بدنام کر دیا، تم غلط ہو. عورت غلط نہیں ہوتی، ہر جگہ عورت غلط نہیں ہوتی. عورت تب بولتی ہے جب اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے چلے جائیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس عورت کا قتل، 3 بچوں کی ماں تھی وہ، ان بچوں کا، معصوم بچوں کا کیا قصور کہ جس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اور کیوں قتل کیا گیا؟ کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کی گاڑی بیچنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی گاڑی بیچ دوں. کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں بس رہے ہیں، اور یہ صرف آپ لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب تک آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو اسی طرح خاموش کرواتے رہیں گے اور ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس پہ کھڑے نہیں ہوں گے، تب تک آپ کی بیٹیاں سسرال میں جلتی بھی رہیں گی اور آپ کی بیٹیوں کو جو ہے وہ مارا پیٹا بھی جاتا رہے گا، انہیں ذہنی اور جسمانی اذیتیں بھی دیتے رہیں گے. اور یہ پاگل ترین لوگ، ایب نارمل ترین لوگ جو ذہنی امراض میں خود مبتلا ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دوسرے ذہنی امراض میں مبتلا ہے، کبھی بھی کوئی پاگل نہیں مانتا کہ وہ پاگل ہے. تو اسی وجہ سے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھا کریں. جیسے آج یہ لڑکی جو ہے وہ اس کی بھینٹ چڑھی، ایسے کئی ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ سسرالیوں کے تشدد کا بھینٹ چڑھ چکی ہیں. خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں.